السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان سب سے عظیم الشان کام اور عظیم الشان کتاب قرآن پاک ہے۔ یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے جیسے دنوں میں بعض کو بعض پر اہمیت دی، فوقیت دی کہ جمعے کے دن کو تمام دنوں میں سردار رکھا، مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کو دوسرے مہینوں پر برتری دی، اسی طرح جگہوں میں بعض کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے برتری دی، اسی طرح فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر برتری دی، اسی طرح رسولوں میں اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر برتری دی۔
اسی طرح کتابوں میں اللہ نے بعض کو بعض پر برتری دی. کتابوں میں جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان آسمانی کتابوں میں صحف میں جو مقام کلام اللہ کا ہے، قرآن پاک کا ہے، وہ اور کسی کتاب کا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ مخلوق نہیں ہیں. فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، انبیاء اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، زمین اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. لیکن قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اور قرآن اللہ کا کلام ہے. کلام اسے کہتے ہیں جو اندر سے صادر ہو. کلام تخلیق نہیں کیا جاتا. کلام تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق. پورا کا پورا قرآن پاک اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سنایا اور انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پورا کا پورا کلام پہنچایا. تو قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. اب قرآن پاک ہے کیا؟ قرآن پاک ہے کیا؟ علماء نے لکھے ہے کہ قرآن پاک میں ہزاروں قسم کے علوم اللہ نے بھر دیے. ہزاروں قسم کے علوم اللہ نے قرآن میں بھر دیے. مثلا سب سے پہلے کہ اس قرآن میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا. اللہ نے اپنا تعارف کروایا. اللہ کون ہیں؟ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. پوری آیت الکرسی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی. جا بجا اللہ نے اپنی صفات کو بیان کیا. اللہ نے جب کچھ نہیں تھا اس کا ذکر کیا. انسان کہاں سے چلا، کہاں پہنچنا ہے، کن کن مراحل میں پہنچنا ہے، اس کا ذکر کیا. انبیاء کا ذکر کیا، جنت کا ذکر کیا، جہنم کا ذکر کیا، پہاڑوں کا ذکر کیا، درختوں کا ذکر کیا، لوہے کا ذکر کیا، چاند سورج ستاروں کا ذکر کیا، ان کی رفتار کا ذکر کیا، ان کے مدار کا ذکر کیا. تو قرآن پاک اللہ تعالی کے کلام کا مجموعہ ہے. قرآن پاک میں سارا کا سارا قرآن اللہ کی گفتگو کا مجموعہ ہے. اور اللہ نے اس میں مخاطب کس کو کیا؟ انسان کو. قرآن پاک میں اللہ نے مخاطب انسان کو کیے ہیں. قرآن کا مخاطب انسان ہے. اور پھر انبیاء کرام وہ مقدس جماعت ہے جنہیں براہ راست اللہ تعلیم دیتے ہیں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ.
दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। हुजूर अलैहिस्सलाम से फरमाया वअल्लमक मा लम तकुन तालम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, कि अंबिया वो मुकद्दस जमात है जिन्हें अल्लाह ने बराह रास्त तालीम दी है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, आला तालीम से आरास्ता किया, अब आपकी क्या ख्वाहिश होगी कि कोई आला काम करे या गलियों में झाड़ू लगाए? आप अपने बेटे को आला तालीम दिलवाकर, जो प्यारा बेटा है उसे आला तालीम दिलवाकर उसके जिम्मे आला काम लगाएंगे, कोई हल्का काम नहीं लगाएंगे। बेटे को एमबीए करवाकर, पीएचडी करवाकर उसे सब्जी का ठेला नहीं लगवाएंगे। काम तो ये भी है। जूते काटने के लिए उसको नहीं बिठाएंगे, काम तो ये भी है। क्यों? आप समझ रहे हैं कि जब ये इतना काबिल है, इतना अजीम मर्तबत हो गया, इतनी बड़ी डिग्री हासिल कर ली, अब इसका काम भी वो होना चाहिए जो इसकी शायान शान हो, जो इसकी फील्ड के मुताबिक हो। उसकी फील्ड से हटकर आप कोई काम उसके जिम्मे नहीं लगाते। आप कहते हैं कि नहीं ये काम उससे मैच नहीं खाता। अब कायनात में सबसे मुकद्दस जमात अल्लाह ताला के यहां अंबिया की जमात है, और फिर अंबिया में भी सबसे महबूब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तमाम अंबिया में सबसे महबूब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपके साथ तो अल्लाह का मामला ही अलग है। आप कहेंगे वो कैसे? मूसा अलैहिस्सलाम को जब किताब देने का मौका आया, उन्हें किताब दी जाने का वक्त आया, तो हिदायत कर दी कि आपने 1 महीने के लिए कोहे तूर पर जाना है और एतिकाफ करना है, रोजे रखने हैं, फिर आपको किताब मिलनी है। वहां बुलाया गया। दाऊद अलैहिस्सलाम को एक खास इबादत खाने में कहा कि आप यहां बैठें। ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को एक खास इबादत खाने में बोल दिया कि आप यहां बैठें। लेकिन जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौका आया तो जहां आप हैं वहीं वही आती है। आपको यूं नहीं फरमाया कि प्यारे नबी जी आप वहां जाके बैठे तो वहां आपके पास वही आएगी। नहीं नहीं, आप सफर में हैं तो वही सफर में है, आप बिस्तर पर हैं तो वही बिस्तर पर है, आप मस्जिद में हैं तो वही मस्जिद में है, आप सवारी पर हैं तो वही सवारी पर है, आप बाजार में हैं तो वही बाजार में है। जहां आप हैं वही वही आ रही है। अल्लाह पाक हमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम बता रहे हैं। ऐसा पैगंबर, ऐसा रसूल, आदम अलैहिस्सलाम को नाम लेके मुखातिब किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नाम लेके मुखातिब किया, मूसा अलैहिस्सलाम को नाम लेके मुखातिब किया, ईसा अलैहिस्सलाम को नाम लेके मुखातिब किया। लेकिन जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौका आया तो या मोहम्मद नहीं कहा, या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, यूं फरमाया, ए नबी जी, ए रसूल। लक़ब, ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज है। तो पता चला कि नबी बहुत आला। अब जब नबी आला है
اور آخری نبی ہیں، امام الانبیاء، سید الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے. تو اب آپ کا کام بھی ہلکا کام نہیں ہوگا. آپ کو یہ کام نہیں دیا کہ آپ کاشتکاری کریں، آپ کو یہ کام نہیں کیا کہ آپ دکان لے کر کے بیٹھ جائیں، بلکہ آپ کو کام اللہ نے دیا یتلو علیہم آیات، یتلو علیہم آیات، ہمارے کلام کی آپ تلاوت کرتے رہیں، ہمارے کلام کی آپ تلاوت کرتے رہیں. یہ آپ کا کام ہے. لوگوں کو تلاوت سکھاتے رہیں، لوگوں کے سامنے تلاوت کرتے رہیں. اور پھر صرف یہی نہیں، فرمائیں یہ کام بھی بہت اونچا کام ہے، تلاوت کرنا بھی اونچا کام ہے، تلاوت سکھانا بھی اونچا کام ہے. اتنا اونچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہیں، مسجد میں حلقے لگے ہوئے ہیں، ایک حلقہ یہاں ہے، ایک حلقہ یہاں ہے، ایک حلقہ یہاں ہے، ایک حلقہ یہاں ہے. یہ جہاد والوں کا حلقہ ہے، یہ ذکر والوں کا حلقہ ہے، یہ دوسرا حلقہ ہے، یہ قرآن والوں کا حلقہ ہے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے. جب گھر سے تشریف لائے آپ نے سبھی کو دیکھا، مسکرا دیے، خوش ہوئے، فرمایا کلاکما علی الخیر، تم سبھی خیر پر ہو، تم سبھی خیر پر ہو. اب دیکھو ہر ایک کی خواہش کیا ہے کہ حضور یہاں آ کر بیٹھیں، حضور یہاں آ کر کے بیٹھیں. سب کی خواہش یہ ہے کہ حضور ہمارے پاس آ کر کے بیٹھیں. لیکن قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قرآن کا حلقہ لگا ہوا تھا، قرآن کی تعلیم دی جا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ کر کے بیٹھ گئے اور ساتھ ہی فرمایا انما بعثت معلما، مجھے تو اللہ نے معلم بنا کر کے بھیجا ہے، مجھے تو اللہ نے معلم بنا کر کے بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ کر کے بیٹھے تو پتہ چلا کہ یہ بہت اونچا عمل ہے. ہماری بدنصیبی ہوگی کہ اگر پوری زندگی میں ہم قرآن نہ پڑھ سکے. بہت سارے لوگ جنہوں نے آج تک صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن ہی نہیں پڑھا. دیکھو میرے پیارو، آپ اپنے بچے کو، اپنے آپ کو ایسی جگہ لگاتے ہیں جہاں وہ ورڈ جو ہے وہ بھی انگلش کے لہجے میں بولے، اور یہاں ہم کہتے ہیں کہ بھئی ایک دوسرے سے کام چل جائے. نہیں، یاد رکھیں صحیح قرآن پڑھنا یہ لازم ہے. اگر خدا نخواستہ ہم قرآن صحیح نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے. اب بعض دفعہ نماز نہیں ہوتی. میں مثال عرض کرتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، ہم انہیں داخل کریں گے گھنے سایوں میں، یعنی جنت میں گھنے سایوں میں ہم انہیں داخل کریں گے. اب میری بات کو دھیان سے سنیں. ایک لفظ ہے توئیں زوئیں، جس کو ہم کہتے ہیں توازوا. ایک لفظ ہے صاد زواد. ایک لفظ ہے را زا. ایک لفظ ہے دال زال. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زال، زا، زوا، زواد.
4 لفظ ہو گئے. زا جو را کے ساتھ ہے، را زا، دال زال زال، سواد زاد، سواد کے ساتھ زواد، تو زوا، 4 زوائیں ہوں گی، 4 زوا، زا، زال، زواد. اب یہ ان کی آواز ایک ہے، زوئے کی آواز نکلتی ہے، لیکن یہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، یہ زوئے کے ساتھ ہے، زوا کے ساتھ. ہم ان کو داخل کریں گے گھنے گھنے سائے میں، زوا کے ساتھ. اگر کسی شخص نے لا علمی میں زوا کی جگہ زا پڑھ دیا تو معنی بدل جائے گا. اس کا معنی ہوگا ہم انہیں داخل کریں گے ذلت والی جگہ میں، ذلت والی جگہ میں. یعنی زوا ہو تو معنی ہوگا ہم ان کو داخل کریں گے گھنے سایوں میں، جنت میں. اور اگر زوا کی جگہ زا پڑھ دیا تو معنی ہوگا ہم ان کو داخل کریں گے ذلت والی جگہ میں. اب مجھے بتائیں اس سے کیا لازم آئے گا؟ نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی. زا کہاں سے ادا ہونے ہیں؟ اس میں کون سی صفات پائی جا رہی ہیں؟ یہ سختی سے ادا ہوگا یا نرمی سے ادا ہوگا؟ زال یہ سختی سے ادا ہوگا یا نرمی سے ادا ہوگا؟ کہاں سے ادا ہوگا؟ زوا یہ کہاں سے ادا ہوگا؟ سختی سے ادا ہوگا یا موٹا کرنا پڑے گا اس لفظ کو؟ زوا یہ کہاں سے ادا ہوگا؟ اس کو کیسے ادا کرنا ہے؟ نرمی سے ادا کرنا ہے، سختی سے ادا کرنا ہے؟ باریک ادا ہوگا یا موٹا ادا ہوگا؟ میرے پیارو، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے. اگر ان الفاظوں میں امتیاز نہیں ہوگا پڑھنے والے کو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور قرآن اس میں کیا لکھا ہوا ہے، میں پڑھ کیا رہا ہوں، تو بڑی خطرے والی بات ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے زندگی میں کبھی کوشش کی اس بات کی کہ ہم صحیح سے قرآن پڑھ لیں. میں آپ کو دیکھو، جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ جو کچھ کرنا پڑے اس کو کرتا ہے. مفتی حسن صاحب جو جامعہ اشرفیہ لاہور مدرسے کے محتمم اور بانی ہیں، مفتی حسن صاحب یہ تشریف لے گئے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس. ان سے کہنے لگے کہ میں آپ سے بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں، مجھے بیعت کر لیں. وہ ایسے پیر نہیں تھے کہ آیا اور جلدی سے کھٹاک سے بیعت کر لیا، نہ. وہ پہلے تو انٹرویو کرتے تھے. فرمانے لگے تھے قرآن پڑھیں؟ کہنے لگے پڑھے. فرمایا قاری سے پڑھیں؟ یہ کسی ایسے آدمی سے پڑھا ہے؟ کہنے لگے قاری سے تو نہیں پڑھا. فرمایا جاؤ پہلے قاری سے قرآن پڑھ کے آؤ، قاری سے قرآن پڑھ کے آؤ، پھر میرے پاس بیعت ہونے کے لیے آنا. گئے، جا کر قاری سے قرآن پڑھا. پڑھنے کے بعد پھر آ کر کے بتایا کہ حضرت میں نے قاری سے قرآن پڑھ لیا، اب مجھے بیعت کر لے. پھر بھی بیعت نہیں کیا. پھر فرمانے لگے ایک شادی ہے یہ 2 شادی ہیں؟ یہ ایک شادی ہے یہ 2 شادی ہیں؟ کہنے لگے یہ 2 ہیں. کہا دونوں سے لکھوا کے لاؤ کہ دونوں کے ساتھ انصاف کرتے ہو. دونوں سے لکھوا کے لاؤ، دونوں کے ساتھ انصاف کرتے ہو، برابری کرتے ہو، زیادتی تو نہیں کرتے. یہ بیعت ہونے کی شرطیں ہیں، جبھی تو رنگ چڑھتا ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن، اللہ کی قسم ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی کتاب ہے. قرآن کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، لوگوں ہم نے اپنی رسی تمہارے ہاتھوں میں دے دی، اب اس کو پکڑ کر تھام کر ہمارے تک تم پہنچا تمہارا کام ہے. ہم نے اپنی رسی تمہارے ہاتھوں میں دے دی، اپنا کلام تمہارے ہاتھوں میں دے دیا.
اور جنہوں نے علماء کو دعائیں دیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بڑے عظیم المرتبت انسان گزرے ہیں. بر صغیر میں سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے عربی میں، اسلامی تاریخ میں عربی میں، فارسی میں قرآن پاک کا ترجمہ کرنے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. پھر قرآن پاک کی تفسیر لکھنے والے ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہیں. قرآن پاک کا ترجمہ لکھنے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے شاہ عبد القادر ہیں دہلوی رحمت اللہ علیہ. ترجمہ ایسے نہیں لکھ دیا ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے. 18 سال مسجد میں اعتکاف کیا. اللہ اکبر، قربان جائیں ان لوگوں پر. امام بخاری ایسے نہیں بنتا. امام بخاری نے حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھے. ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور پھر جا کر کے حدیث لکھی. مجھے آپ کو اگر آج یہ کہہ دیا جائے کہ ہر حدیث کو پڑھنے سے پہلے وضو ہی کر لو، ہر آیت کو پڑھنے سے پہلے وضو ہی کر لو، تو کیا میں اور آپ کر لیں گے؟ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا. ان لوگوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا تھا قرآن پر، حدیث پر. شاہ عبد القادر رائے پوری، شاہ عبد القادر دہلوی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے تیسرے نمبر کے صاحبزادے. 18 سال مسجد میں اعتکاف کیا، 18 سال مسجد میں اعتکاف کیا، مسجد سے باہر نہیں گئے. اور 18 سال قرآن پاک کا ترجمہ پوری اسلامی تاریخ میں عربی سے اردو میں سب سے پہلے کرنے والے یہ عالم دین تھے شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ. آج اگر قرآن پاک کا ترجمہ میں اور آپ کر لیتے ہیں تو یہ علماء کا فیض ہے. ان لوگوں نے کتنی محنتیں کی، 18 سال بیٹھے رہے مسجد میں، اور آج ہم سال دینے کے لیے، 2 سال دینے کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. سوچو اگر کل قیامت کے دن اللہ نے یہ سوال کر لیا، دعویٰ تو مجھ سے محبت کا تھا، دعویٰ تو مجھ سے تعلق کا تھا، میں نے پیار بھری صرف تمہارے لیے اپنی کتاب بھیجی تھی، اپنی کتاب بھیجی تھی. ہر ایک کو تم نے پڑھا، ہر ایک کو تم نے سمجھا، ہر ایک کا تعارف تمہیں تھا. اگر نہیں تھا تو میرا تعارف، میری کتاب کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں تھا. کیا کہیں گے؟ جن لوگوں نے محنتیں کی ہیں سنیں. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ جو شیخ تھے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، جیل میں ڈال دیا ان کو. جب جیل میں گئے تو قیدی کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا. قید قرآن پڑھانا شروع کر دیا. آدھا قرآن ہو گیا، آرڈر آ گیا کہ جیل سے باہر. کہا حضرت آپ کا آرڈر آ گیا، آپ جیل سے باہر جائیں. کہا نہیں جا رہا. کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا نہیں جا رہا. کہا کیوں؟ کہا میں نے ایک ساتھی کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا، اس کا آدھا ہو گیا، جب تک پورا قرآن نہیں پڑھ لے گا میں جیل سے باہر نہیں جاؤں گا، جیل سے باہر نہیں جاؤں گا. قاری رحیم بخش صاحب رحمت اللہ علیہ قرآن کے ساتھ ایسا تعلق، ایسی محبت، ایسا عشق. فجر کی نماز سے پہلے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا، چھوٹا بچہ تھا، انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو بیوی سے کہنے لگے کہ دیکھو فجر کی نماز کے لیے میں جا رہا ہوں، نماز پڑھاؤں گا، نماز پڑھانے کے بعد میری قرآن کی کلاس ہے وہ میں پڑھاؤں گا، اور آپ کیا کرنا، آپ بچے کو نہلا دھلا کے غسل دے دینا، کفن دے دینا. پھر جب ہماری 11 بجے چھٹی ہوگی تو میں آؤں گا، بچوں کو ساتھ لے کے آؤں گا، طلبا کو ساتھ لے کے آؤں گا، جنازہ پڑھوں گا، دفن کر دوں گا. ایسا ہی کیا، ایسا ہی کیا.
یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کے ساتھ عشق کیا، محبت کی. اور میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. آپ نے دیکھو اللہ کے نبی کی بات، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ کے ہونٹ عرش الہی سے اشارے کے بغیر کھلتے نہ تھے. کتنی بڑی بات آپ نے فرما دی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. لوگوں، سب سے کائنات میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے یا قرآن پڑھاتا ہے. اور پھر ساتھ فرمایا، ہاں سنو، اگر تم ان کے ساتھ محبت کرنے والے بن گئے، ان کے دستے بازو بن گئے، ان کا سہارا بن گئے، ان کو دیکھ کر خوش ہونے والے بن گئے، تو فرمایا اللہ تمہیں بھی انہی میں شامل فرما دیں گے. میری درخواست ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے ہاں قرآن کلاس کے عنوان سے کلاس شروع ہے، اور اس میں الحمدللہ ایک بڑی تعداد ہے. لیکن میرا دل یہ ہے کہ پورا مجمع ہونا چاہیے، پورا مجمع ہونا چاہیے. ایک سیکشن نہیں، کئی 4 سیکشن ہونے چاہیے، 4 کلاسیں ہونی چاہیے جو قرآن پاک کے ترجمے کی ہوں. اور الحمدللہ ابھی چھٹیاں آ رہی ہیں بچوں کی، اسکول و کالج کے بچوں کی چھٹیاں آ رہی ہیں. ان چھٹیوں میں سمر کیمپ کے عنوان سے طلبہ کے لیے اور بچیوں کے لیے، طالبات کے لیے الحمدللہ 10 جون سے انشاءاللہ تعالی شروع کر کے 10 جولائی تک 1 مہینے کی ترتیب ہوگی، ان کو پڑھایا جائے گا. پھر انشاءاللہ اس کے بعد قرآن کیسے سیکھنا ہے، عربی لینگویج، عربی، تاکہ قرآن ہمیں سمجھ میں آئے، اس کا ارادہ ہے. میری آپ سے درخواست ہے، دیکھو میرے پیارو، جو قرآن کے ساتھ لگ گیا، قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، القرآن حجۃ لک او علیک. قرآن وہ شفیع ہے جس کی سفارش قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے. جس شخص کا ہاتھ کل قیامت کے دن قرآن نے پکڑ لیا، اے اللہ یہ وہ تھا جس نے دنیا میں میرے ساتھ وفا کا حق ادا کر دیا، محبت کا حق ادا کر دیا، اے اللہ اس نے میرے ساتھ وفا کا حق ادا کر دیا. آج میری درخواست ہے آپ اس کے ساتھ وفا فرما دیں. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، اللہ اس کی سفارش قبول فرما کر، قرآن کی سفارش قبول فرما کر اس شخص کی مغفرت فرما دیں. الحمدللہ مستورات میں قرآن کلاس کے عنوان سے مستورات میں مدرسۃ البنات میں شروع ہے، اور ان کے لیے جو ہے وہ وقت صبح 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک ہے، اور باقی مردوں کے لیے الحمدللہ مسجد میں ہے. میری درخواست ہے خود بھی، بچوں کو بھی، اپنی مستورات کو بھی، بچیوں کو، دیکھو قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، قرآن ہے کیا. یہ ایک دفعہ تو پڑھ لیں، ایک دفعہ تو جان جائیں. اگر جب نہیں پڑھا، نہیں جانا، نہیں تلفظ صحیح کیا تو ڈر ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.